تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ جو قیامت میرے سر پر ٹوٹ رہی تھی ٹوٹنے دی ہوتی۔ مجھے نہ پہلے تمہاری ہمدردی کی ضرورت تھی نہ اب ہے۔ میں اچھے برے لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں اور نمٹ کر دکھاؤں گا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں کسی خطرے سے ڈر کر تمہاری پناہ میں آ جاؤں گا؟ میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں اور ایسی ہمدردی کرنے والے پر بھی۔ دیکھو غزالہ، میں نے تمہیں ہر طرح سے روک کر دیکھ لیا ہے۔ تم میرے معاملات میں دخل اندازی سے باز نہیں آتی ہو۔ تم میرے اندر کے حیوان کو جگا رہی ہو اور یہ کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میں یہ بات تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ جو کچھ تم کر چکی ہو یہی بہت ہے۔ اب جو کچھ کرو گی اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ پتھر کا بت بنی سب کچھ سنتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ بڑے اطمینان سے اس نے اپنا ہینڈ بیگ سامنے والی میز پر رکھا۔ اس میں سے مرہم پٹی کا سامان نکالنے لگی۔ ملازمہ ڈری سہمی کونے میں دبکی ہوئی تھی، ہکلا کر بولی، بی بی جی، اس نے ملک شیک نہیں پیا اور… اچھا، جگ رکھ جاؤ یہاں اور یہ دروازہ بند کر دو۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹی۔ ملازمہ فوراً باہر نکل گئی۔ غزالہ ایک چھوٹی سی قینچی سنبھال کر میری طرف بڑھی اور سر پر بندھی ہوئی پٹی کاٹنے لگی۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے نہیں ہے ضرورت تمہاری ڈاکٹری کی۔ میری آواز کمرے میں گونجی اور غالباً پوری کوٹھی میں سنی گئی۔ کہیں قریب ہی بندھا ہوا کوئی کتا زور و شور سے بھونکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی پرندہ بھدی سی آواز میں چیخا۔ غزالہ پر میری دھاڑ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے تسلی سے پٹی کی گرہ کاٹی اور بل کھولنے لگی۔ میں نے زور مار کر دیکھا، جسم پوری طرح کسا ہوا تھا۔ زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا میں، اور غزالہ کی حد تک زبان بے اثر ہی ثابت ہو رہی تھی۔ اب صرف گالی گلوچ کی ہی کسر رہ گئی تھی، اور گالی گلوچ میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ بھی تھا۔ چند ماہ پہلے غزالہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر چکی تھی۔ اس نے اپنا بہت کچھ داؤ پر لگا کر میری بہن کو جاگیردار قادر زمان کے جنگل سے نکالا تھا۔ وہ بہن جسے جھونک زامن کی اونچی دیواروں والی حویلی سے برآمد کرنے کے لیے میں سر پر کفن باندھنے کی تیاری کر رہا تھا، یوں میرے سامنے آن کھڑی ہوئی جیسے کبھی جدا ہی نہ ہوئی ہو، اور یہ سب کچھ غزالہ کی وجہ سے ہو سکا تھا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ میں غزالہ سے زیادتی کر رہا ہوں۔ بلا شبہ مجھے یہاں زبردستی لا کر اس نے ایک سنگین غلطی کی تھی، لیکن وہ اس سلوک کی مستحق نہیں تھی جو میں اس سے کر رہا تھا۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں نے اپنی نگاہ غزالہ کے چہرے سے ہٹا لی۔ اس نے میرے سر کی پٹی کھول کر ٹوکری میں ڈال دی۔ زخم سر کے پچھلے حصے میں آیا تھا اور کافی تکلیف دہ تھا۔ غزالہ نے اسپرٹ سے اسے صاف کیا اور مرہم لگا کر نئی پٹی باندھ دی۔ یہی عمل اس نے تھوڑی کے زخم پر بھی دہرایا۔ دوائی لے لیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کی گلابی ہتھیلی پر ایموکسل کیپسول اور ایسپرین کی ٹکیا تھی۔ مجھے کچھ نہیں لینا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سرنج میں انجیکشن بھر کر اس نے میرے بازو میں لگا دیا۔ کچھ عجیب سا موڑ طاری تھا اس پر۔ آنکھوں کے زیریں کنارے اور ناک سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ بہت مشکل سے آنسو ضبط کیے ہوئے ہے۔ مرہم پٹی کا سامان اپنے بیگ میں رکھنے کے بعد اس نے دیوار گیر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ تب وہ میرے سرہانے آن کھڑی ہوئی۔ زاویہ کچھ ایسا تھا کہ میں گردن پوری طرح گھمانے کے باوجود اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، اس کے جسم سے امنڈتی ہوئی مخصوص خوشبو میرے نتنوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہی خوشبو تھی جس نے لڑکپن سے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ یہ اد پکے آموں کی وہ خوشبو تھی جو بہار کے پہلے جھونکوں کے ساتھ باب حشمت کے باغ سے اڑتی تھی اور پورے جل کوٹ میں پھیل جاتی تھی۔ میں اس خوشبو کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ خوشبو میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میری قوت ارادی نے اس خوشبو کو چھپا لیا تھا اور میری شخصیت میں کسی ناآسودگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سینے کی آخری سانس تک اور دل کی آخری دھڑکن تک یہ کمزوری میری رگ و جاں میں بسی رہے گی۔ کبھی کبھی میں اپنے مسئلے کے بارے میں بڑے موروثی انداز میں سوچتا تھا، آخر کیوں میں نے زندگی کے کچھ نامہربان لمحوں تک کی تلخیاں اپنے دل و دماغ پر حاوی کر لی تھیں۔ بے شک ان لمحوں کے نتائج میرے لیے بہت بھیانک نکلے تھے، لیکن وہ لمحے کچھ ایسے انوکھے تو نہیں تھے، وہ کسی پر بھی وارد ہو سکتے تھے۔ اولائل شب میں جب جذبے موز اور خیالات ناپختہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آیا ہی کرتے ہیں۔ کبھی ان رومانی واقعات کی شدت کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ۔ کہیں وہ پردہ راز میں رہتے ہیں، کہیں تشتے از بام ہو جاتے ہیں، لیکن ان واقعات میں نادانی قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔
ہم دونوں نے بھی نادانی کی تھی۔ میری نادانی یہ تھی کہ ایک نادان دوست کی باتوں میں آ کر میں بزم خود رومانی ناولوں کا ہیرو بن بیٹھا تھا۔ ایک بند کمرے میں نے ایک ایسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے رد عمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ اس لڑکی کی نادانی تھی کہ اس نے وڈے میاں جیسے سفاک کی راجدھانی میں رہتے ہوئے میری اس حرکت کا ڈھنڈورا ہرکس و ناقص کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ بہرطور یہ بات سامنے کی ہے کہ یہ سارا قصہ لڑکپن کے دور سے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ کچی عمر کی ان تلخیوں کو اپنی پوری زندگی پر حاوی کر لینا کسی طرح کی عقل مندی نہیں تھی۔ میں نے بارہا خود کو سمجھایا تھا کہ مجھے غزالہ کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا چاہیے، اس نفرت کو خرش دینا چاہیے جو میرے دل کے پرتوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی، لیکن اس سوچ کا نتیجہ ہمیشہ برعکس نکلا تھا۔ میں نے خود کو جتنا سنبھالا تھا اتنا ہی بکھرا ہوا پایا تھا۔ میں کوئی کمزور شخص نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں قطعی بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دم غزالہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میرے سرہانے کھڑی تھی اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ شاہ جہان، آپ مجھ سے جتنا بھی خفا ہوں کم ہے، لیکن میں اس لائق ہوں کہ آپ میرے ٹکڑے کر دیں۔ لیکن میری ایک آپ سے درخواست ہے، جہاں آپ نے اتنا عرصہ مجھے برداشت کیا، چند روز اور کر لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ… ایک دم اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحے میرے سرہانے مکمل خاموشی طاری رہی، پھر غزالہ کی اشک بار آواز دوبارہ ابھری۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی خواہش پوری ضرور کروں گی، ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ میں نے ہار مان لی ہے شاہ جہان، میں آپ کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ نہیں بنا سکی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھر سسکنے لگی۔ وہ میری نگاہ سے اوجھل تھی، لہٰذا کھل کر آنسو بہانے میں اس نے مذائقہ نہیں سمجھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں، میں جو کچھ کہہ سکتی تھی کہہ چکی ہوں۔ شاید آپ بھی جو کچھ سن سکتے تھے سن چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جدا راستوں پر چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر دیں، اپنی زندگی میں سے چند دن مجھے دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں نے سر پیچھے کی جانب موڑ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن وہ میری نگاہ کے دائرے سے باہر کھڑی تھی۔ میں نے کہا، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو اور سامنے آ کر بات کرو۔ وہ بدستور میرے پیچھے کھڑی رہی۔ اس کی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، میں ایک کمزور عورت ہوں، آپ کی بندشیں کھول دوں گی تو آپ منمانی کریں گے۔ میں آپ کو یہاں رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن یہ پابندی زیادہ طویل نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10-15 روز۔ تمہارا کیا خیال ہے، ان 10-15 دنوں میں عیسیٰ جان و شنکر وغیرہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس مصیبت کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرے تجربے نے مجھے سکھایا ہے کہ موت سائے کی طرح انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور اگر اس کا پیچھا کیا جائے تو بھاگ اٹھتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ اس مکان نے مجھے چند روز قید میں رکھ کر میری جان بچا لو گی، بلکہ یہ خام خیالی ہے، تمہاری بے وقوفی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میرے گرد گھیرا مزید تنگ ہو جائے گا۔ اپنی دانست میں تم جسے بھلائی سمجھ رہی ہو وہ میرے حق میں خرابی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ اب کسی کے روکے سے نہیں رکے گا۔ پھر بھی مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں کروں گی۔ میں آپ کو اور شفتہ کو ملک سے باہر بھجوا دوں گی، کسی دور دراز مقام پر، کسی چھوٹی سی غیر معروف جگہ پر۔ آپ کے لیے وہاں امن اور سلامتی سے رہنا ممکن ہو جائے گا۔ کون جانے دے گا مجھے باہر؟ میں ایک قیدی ہوں جسے خاصی شرائط کے تحت پیرول پر جیل سے نکالا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ساحی صاحب ہی تمہارا راستہ روکیں گے، پھر عیسیٰ جان اور شنکر کے گماشتے ہوں گے جو ہر طرف میری بو سونگ رہے ہیں۔ اگر ہم بہن بھائی ملک سے باہر نکل بھی گئے تو کیا ضمانت ہے کہ چند دن بھی محفوظ رہ پائیں گے؟ شنکر کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ بین الاقوامی شیطان ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کہاں تک جا سکتا ہے۔ میں نے ایک مفروضے پر بات کی تھی، مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ چند روز کے اندر آپ کے دشمن سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق پورے صوبے کی پولیس حرکت میں ہے، اور اب تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ہم دونوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کرنے والے عیسیٰ جان وغیرہ ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی وہ میرے سامنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ملک شیک والا جگ تھا۔ جگ سے اس نے کچھ مشروب پیالے میں انڈیلا اور سوپ والے چمچے میں بھر کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں میں نے ہونٹ کھول دیے۔ وہ مجھے گھونٹ گھونٹ پلانے لگی۔ گاہے گاہے ایک رومال سے وہ میرے ہونٹ پوچھ دیتی تھی۔ جانتی ہو تمہاری اس حرکت کا شفتہ پر کیا اثر ہوگا؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا تو اس پر کیا بیتتی، یہ نہیں سوچا آپ نے؟ وہ حوصلہ مند لڑکی ہے،
مجھے یقین ہے کہ وہ ہمت سے کام لے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ روز تک میں اسے بتا بھی دوں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ آپ مری میں ہیں، کشمیر پوائنٹ کی سڑک پر۔ یہ میری ایک دیرینہ دوست کا کلینک ہے، وہ صرف مہینے میں ایک بار یہاں آتی ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ غزالہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں لاہور سے قریباً 350 کلومیٹر دور اس ہل اسٹیشن پر لے آئی تھی اور ابھی تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں الیکٹرک ہیٹر نصب تھا، اس لیے مجھے ٹیمپریچر کی تبدیلی کا پتہ نہیں چل سکا۔ مجھے وہ کرخ سی آواز یاد آئی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی تھی۔ اب اندازہ ہوا کہ وہ پہاڑی کوا تھا جو کہیں آس پاس بولا تھا۔ پرندے کا بولنا اس بات کا ثبوت تھا کہ کمرے سے باہر دن کی روشنی ہے۔ میں نے غزالہ سے وقت پوچھا تو تصدیق ہو گئی۔ سپہر کے 3 بجے تھے اور یہ بدھ کا دن تھا۔ اس حساب سے میں قریباً 18 گھنٹے بعد ہوش میں آیا تھا۔ ظاہر تھا میری بے ہوشی کو طوارت بخشنے میں کسی انجیکشن وغیرہ کا عمل دخل بھی رہا ہے۔ میرا دھیان ایک بار پھر اپنے لباس کی طرف چلا گیا۔ یہ نئے کپڑے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پہنائے گئے تھے۔ پہنانے والا کون تھا؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں اٹھنے والا سوال جیسے سوچ کی لہروں پر سفر کرتا اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیلتے اور سمٹتے دیکھی۔ یہ لباس تم نے بدلا تھا؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں گردن کو خم دیا۔ ریشمی بالوں کے کچھ دبیز تہوں نے پھسل کر چہرے پر چھوٹا سا گھونگھٹ بنا دیا۔ اس ریشمی گھونگھٹ کی اوٹ سے اس نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ اتنے میں باہر سے ملازمہ کی ہکلاتی ہوئی آواز آئی، بی بی جی باہر مستری آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ اچھا آتی ہوں، غزالہ نے کہا اور میری طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اپنی جگہ چت لیٹا باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتا رہا۔ کسی قریبی کمرے میں گفتگو ہو رہی تھی لیکن الفاظ میرے پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو ختم ہو گئی اور کھٹ پٹ کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگا کسی وزنی شے کو گھسیٹ کر میرے کمرے کی سمت لایا جا رہا ہے۔ معلوم نہیں یہ کیا شے تھی۔ چند منٹ مزید گزرے، پھر تھرتھراہٹ کی پرشور آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ برقی ویلڈنگ پلانٹ کی آواز تھی۔ اس پلانٹ کو کمرے کی درمیانی کھڑکی کے پاس استعمال کیا جا رہا تھا۔ معلوم نہیں اس پلانٹ کے ذریعے کیا جوڑا اور اکھاڑا جا رہا تھا۔ میں اپنے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ میرا ذہن ایک تاریک سی دلدل میں دھنسنے لگا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے غزالہ نے جو مجھے انجیکشن لگایا تھا اس میں خواب آور دوا بھی شامل تھی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو کمرے کا منظر بہت حد تک بدلا ہوا تھا۔ کونے میں رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی اور سامنے ایک تپائی پر ٹی وی سیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ ٹی وی کے ساتھ کونے میں ایک بڑا ریفریجریٹر رکھا تھا۔ میں اسٹریچر کے بجائے بیڈ پر تھا اور ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ آزمائش کے لیے میں نے بایاں بازو اٹھایا تو سب سے پہلے نگاہ کلائی کی گھڑی پر پڑی۔ یہ میری ہی گھڑی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ میں رات بھر بے خبر سویا رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے سلیپر کا جوڑا سلیقے سے رکھا تھا۔ سلیپر پہن کر میں سیدھا دروازے کی طرف گیا۔ حسب توقع وہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے کھڑکی پر دھاوا بولا۔ پٹ کھولے تو باہر گرل نظر آئی۔ گرل پر باہر کی طرف 2 انچ چوڑی اور 4.25 انچ موٹی آہنی پٹیاں نظر آئیں۔ یہ پٹیاں افقی رخ سے کھڑکی پر ویلڈ کر دی گئی تھیں اور ان کے درمیان بمشکل 6 انچ جگہ بچی تھی۔ معلوم ہوا کل یہی پٹیاں ویلڈ کی جا رہی تھیں۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر میں نے روشن دانوں پر نگاہ ڈالی تو وہاں بھی یہی انتظام دکھائی دیا۔ میرے اپنے لباس سمیت 3-4 استری شدہ جوڑے بڑے سلیقے سے الماری میں جھول رہے تھے۔ اٹیچ باتھ روم میں صابن، تولیہ، ٹوتھ پیسٹ سمیت تمام لوازمات موجود تھے۔ میں باتھ روم سے نکلا اور دانت کچکچا کر ایک زوردار لات بیرونی دروازے پر ماری۔ دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ میری آواز دیواروں میں گونج کر رہ گئی۔ یقیناً یہ کمرہ مکان کے وسط میں واقع تھا۔ میں کافی دیر تک پکارتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں ملا، نہ ہی کہیں کوئی آہٹ ابھری۔ یوں لگتا تھا کہ یہ مکان ایک قبر ہے اور کسی وسیع و عریض قبرستان میں واقع ہے۔ آج تو مجھے اپنی پکار کے جواب میں کتے کی غراہٹ اور کوے کی کائیں کائیں بھی سنائی نہیں دی۔ تاہم اس مکمل خاموشی کے باوجود نہ جانے کیوں یہ احساس ہوتا تھا کہ اس 4 دیواری میں ایک یا ایک سے زائد افراد موجود ہیں جو یہاں وہاں دم سادے بیٹھے ہیں۔ دروازے کی طرف سے مایوس ہو کر میں ریفریجریٹر کی طرف بڑھا۔ یہ کشادہ فریج اوپر سے لے کے نیچے تک اشیاء گردنوش سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے احتیاط سے جائزہ لیا۔ پتیلی نما برتنوں میں 5-6 قسم کے سالن تھے۔ اس کے علاوہ چاول، ڈبل روٹی، انڈے، جیم، مکھن، دودھ وغیرہ بہت کچھ بھرا ہوا تھا۔ میں 3 وقت پیٹ بھر کر کھاتا بھی
تو 2 ہفتے تک مجھے اس کمرے میں ہر چیز دستیاب ہو سکتی تھی۔ فریج کی اشیاء کو گرم کرنے کے لیے قریب ہی ایک اوون بھی رکھا ہوا تھا۔ اوون کے پاس ایک شیلف پر ڈسپوزیبل پلیٹیں، رکابیوں اور چمچوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ نچلے شیلف پر مختلف رسائل و جرائد کے علاوہ تازہ اخبار بھی پڑا تھا۔ در حقیقت غزالہ نے اس کمرے کو میرے لیے ایک بہت مضبوط لیکن نہایت آرام دہ جیل کی شکل دیتی تھی۔ میں اس کمرے میں موجود اشیاء پر جتنا غور کر رہا تھا اتنا ہی حیران ہو رہا تھا۔ اس نے میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھا تھا اور ہر لحاظ سے میرے مزاج آشنائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ خوراک سے لے کر لباس تک اور سگریٹ کے برانڈ سے لے کر گلدان کے پھولوں تک ہر چیز میری پسند کے عین مطابق تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت جو صنف مخالف سے وابستگی کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو اس اظہار کے لیے 1000 راستے ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس حوالے سے اسے کبھی مجبور نہیں جاننا چاہیے۔ میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑا رہا تھا کہ کھڑکی کے پاس آہٹ ہوئی۔ اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سے اندازہ ہوا کہ غزالہ آ رہی ہے۔ وہ غزالہ ہی تھی۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں تھی، کندھوں پر اسی رنگ کی گرم شال تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ اس ندامت کی وجہ ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا اور یوں میرے روبرو آئی تھی جیسے جیل میں کوئی قیدی سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ میں نے اس صورتحال پر تبصرہ کر کے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سگریٹ سلگا کر کھڑکی کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ بغیر کسی تہمید کے بولی، پرسوں میں ترنم کو دیکھنے جھوک زامن گئی تھی۔ اس کی ڈلیوری میں بھی 1 مہینہ باقی ہے، لیکن وہ وہمی عورت ہر تیسرے چوتھے روز مجھے بلا لیتی ہے۔ پرسوں مجھے حویلی میں کئی گاڑیاں نظر آئیں اور کچھ اجنبی چہرے دکھائی دیے۔ یہ لوگ شکل و صورت سے قبائلی لگتے تھے۔ ترنم نے اکیلے میں مجھے بتایا کہ عیسیٰ جان نام کا ایک شخص حویلی میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ارادے شگفتہ اور اس کے بھائی کے بارے میں خطرناک ہیں۔ وہ ایک اندرونی راستے سے مجھے حویلی کی نشستگاہ تک لے گئی۔ ایک تاریک گیلری میں نشستگاہ کے 2 روزن کھلتے تھے۔ ان روزنوں سے نہ صرف نشستگاہ میں ہونے والی گفتگو سنی جا سکتی تھی بلکہ اندر کا منظر بھی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا قادر زمان سمیت وہاں 4 آدمی موجود تھے۔ ان میں گٹھے ہوئے جسم اور گھنی مونچھوں والا ایک کوتا قد شخص عیسیٰ جان تھا۔ اس کے پہلو میں بھوری آنکھوں والا ایک نہایت خطرناک صورت کا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا نام قادر زمان کی زبانی شنکر معلوم ہوا۔ یہاں موضوع گفتگو وہی تھا جس کی طرف تھوڑی دیر پہلے ترنم نے اشارہ کیا تھا۔ عیسیٰ جان کا چہرہ غصے سے انگارہ ہو رہا تھا۔ وہ قادر زمان کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک سرنگ میں درجنوں باغیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے اور لشکر خان نامی شخص کے اہل خانہ کو عبرتناک موت مارا ہے۔ عیسیٰ جان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صحیح سلامت لاہور پہنچ گئے ہیں اور آپ نے انکل ساہی کے پاس پناہ لے رکھی ہے۔ وہ لوگ آپ کے اور شفتہ کے متعلق بڑے برے ارادے رکھتے ہیں۔ عیسیٰ جان نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس وقت تک کھانا کھائے گا نہ لباس بدلے گا جب تک وہ اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ نہیں لے لے گا۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ ان دھبوں کو چھپانے کے لیے اس نے جسم پر ایک کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ قادر زمان کے اصرار کے باوجود وہ کپڑے بدلنے پر تیار نہیں ہوا۔ قادر زمان نے کہا، عیسیٰ، شاہ جہان تمہارا مجرم ہے، اس کے ساتھ جو جی چاہے کرو، لیکن اس کی بہن کو کچھ نہ کہو، وہ تمہاری نہیں میری مجرم ہے، اس کا حساب کتاب میں خود کروں گا۔ عیسیٰ جان نے تفصیل پوچھی اور قادر زمان نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس نے کہا، شگفتہ نامی وہ لڑکی مجھ سے چھن گئی ہے۔ عیسیٰ جان بولا، وہ کون سورما ہے جو تم سے لڑکی چھین کر لے گیا؟ وہ بولا، کوئی سورما نہیں ہے، بس مجبوری میری آڑے آئی ہے، میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، بہت بگڑا ہوا کیس ہے، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں۔ جو ڈاکٹر میری بیوی کا کیس کر رہی ہے اس نے شرط رکھی تھی کہ میں شاہ جہان کی بہن کو واپس بھیج دوں۔ صورتحال ایسی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، لیکن یہ زخم میرے سینے میں بالکل تازہ ہے۔ شنکر نے نشے میں جھومتے ہوئے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ہم اس لڑکی کو زندہ پکڑیں گے اور لا کر تمہاری حویلی میں پھینک دیں گے، تمہاری شرط کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور مچھلی بھی گھڑے میں آ جائے گی۔ قادر زمان نے یہ بات نہیں مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی وہ اس معاملے کو نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ اس مرحلے میں ذرا سی گڑبڑ سارا کھیل خراب کر سکتی ہے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں قادر زمان کے 2 محافظ بونے گیلری کی طرف نکل آئے۔ مجھے اور ترنم کو فوراً وہ جگہ چھوڑ کر واپس زنان خانے میں جانا پڑا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، لگتا تھا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس مرحلے پر ترنم نے مجھے سہارا دیا۔
تھوڑی دیر کے لیے جیسے وہ ڈاکٹر اور میں مریضہ بن گئی تھی۔ میں نے ترنم سے کہا کہ میں جاگیردار صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کوشش کر کے چند منٹ میں جاگیردار کو زنان خانے میں بلا لیا اور میری ملاقات کرا دی۔ میں نے جاگیردار سے صاف کہہ دیا، زمان صاحب، مجھے شگفتہ کے بھائی کی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میرے قبائلی مہمان وہ لوگ ہیں جن سے کرم ایجنسی میں شاہ جہان نے ٹکر لی ہے۔ اب وہ سب اس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کوئی کرشمہ ہی اب اس کی زندگی بچا سکتا ہے۔ شاید آپ اسے میری خود ستائی سمجھیں یا خوشامد سے تعبیر کرنے لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں رو رہی تھی۔ میں نے جاگیردار سے کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب رہے تو شاید میں بھی زندہ نہ رہوں۔ اسے اپنی اہلیہ کے لیے کوئی اور بندوبست کر لینا چاہیے۔ ایک طویل بحث کے بعد جاگیردار کا رویہ نرم پڑ گیا۔ وہ مجھ سے بولا، ڈاکٹر غزالہ، میں تمہیں رات 10 بجے تک کا وقت دیتا ہوں۔ اس دوران شاہ جہان کو جہاں بھی لے جا سکتی ہو لے جاؤ۔ اس کے بعد میرے بس میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ قبائلی لوگ ہیں، خود مریں گے یا شاہ جہان کو مار دیں گے، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی۔ میں اسی وقت اپنے ڈرائیور بلخ احمد کے ساتھ جھوک زامن سے نکلی اور جتنی جلدی آ سکتی تھی لاہور آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ انکل صاحب کے گھر صفدر کی رسم نکاح ادا ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس تقریب کو برباد کروں، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے تقریب میں جانا پڑا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے۔ اپنی بات ختم کر کے غزالہ ٹیشو پیپر سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں غزالہ سے کوئی سوال کرتا، کسی قریبی کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور و شور سے بج اٹھی۔ غزالہ چونک کر اٹھی اور جلدی سے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا اس نے کہیں ٹرنک کال بک کرا رکھی تھی۔ الیگ سلیگ کے بعد جب اصل گفتگو شروع ہوئی تو آواز ایک دم مدھم پڑ گئی۔ غالباً کوئی درمیانی دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ 5-10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور غزالہ ٹیلی فون سیٹ اٹھائے میری طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک اور چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ بے خیالی میں دوپٹہ اس کے ایک کندھے سے سرک گیا تھا اور چلتے ہوئے جسم کے مد و جزر کا جاذب نظر منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے ریسیور 2 آہنی پٹیوں کے درمیان سے گزار کر میرے ہاتھ میں تھمایا۔ شگفتہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں ریسیور تھام کر چند لمحے تذبذب میں کھڑا رہا، پھر ایئر پیس میں کان لگا کر شفتہ کی آواز سنی۔ ہیلو بھیا، ہیلو شفتہ، کیسے ہو بھیا؟ میں بہت پریشان تھی، ہم سب پریشان تھے۔ باجی غزالہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ آپ کو یہاں سے لے گئی۔ یہاں بہت خطرہ ہے۔ پرسوں کسی نے ٹیلی فون پر اطلاع دی تھی کہ کچھ لوگ زبردستی کوٹھی میں گھسنے والے ہیں۔ انکل صاحب نے پہرا سخت کر دیا۔ رات 2 بجے کوٹھی کے پاس والی سڑک سے ایک پاگل شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے پاس دستی بم اور دوسرا اسلحہ تھا۔ گرفتار ہونے پر وہ بری طرح چیخنے چلانے لگا اور قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ وہ قبائلی تھا۔ اس کے 2 ساتھی بھی تھے جو موقع سے فرار ہو گئے۔ جب اس قبائلی کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جایا جا رہا تھا، اس نے ایک ASI کا پستول کھینچ لیا، پہلے فائر کر کے ASI کو زخمی کیا، پھر اپنے سر میں گولی مار لی۔ کل گھر کے پاس ایک پٹھان ملازم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے پاس سے بہت سے افغانی نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ بھیا، آپ باجی غزالہ پر بھروسہ کریں۔ جو کچھ وہ کر رہی ہے آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنا چاہتی ہیں آپ کو۔ وہ بالکل بدل چکی ہیں بھیا۔ ہیلو بھیا، میری بات سن رہے ہو نا؟ ہیلو؟ ہاں میں سن رہا ہوں۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میری فکر مت کرے بھیا، وہ لوگ صرف آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا کے لیے بھیا یہاں آنے کی کوشش مت کریں جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ آپ بالکل باہر مت آئیں، میں آپ کو کھو کر نہیں جی سکتی۔ پلیز بھیا، پلیز۔ وہ ہسٹریائی انداز میں رونے لگی۔ حوصلہ رکھو شفتہ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ دیکھو بھیا، میری بات مان لو، وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ جیل تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ تم صاحب صاحب سے کہہ دو کہ تمہیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، تمہیں بس اپنی سزا کاٹنی ہے۔ وہ بولتی چلی گئی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ جیل کی 4 دیواری بھی میرے لیے اتنی ہی غیر محفوظ ہو چکی تھی جتنی صاحب صاحب کی کوٹھی یا لاہور کی کوئی سڑک۔ میں نے اسے ان واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جو میرے ساتھ جیل میں پیش آتے رہے تھے، اور بتاتا بھی کیسے؟ وہ تو میرے لیے پہلے ہی ہلکان رہتی تھی۔ فکر مت کرو شفتہ، وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ نہیں بھیا، تم مجھ سے وعدہ کرو، جو ہی یہ قبائلیوں والا چکر ختم ہوگا تم واپس جیل چلے جاؤ گے۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ تم میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو گے نا؟ ہاں، تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کروں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ بھیا۔
اس کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ریسیور فضالہ کو واپس دے دیا۔